واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 5 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں ہی روک رکھا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا۔ ناظرین، سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ناظرین، سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ ناظرین، مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ ناظرین، برکائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برکائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صناع یعنی انجینئرز بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں۔ ناظرین، سلطان نے فوراً بہت سے معمار، صناع اور دوسرے ارباب کمال برکائی خان کی طرف بھیج دیے جنہوں نے چند سال کے اندر اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ ناظرین، برکائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان جن میں کئی علماء بھی شامل تھے برکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برکائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ ناظرین، برکائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائی خان کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک مؤذن مقرر تھا اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا۔ ناظرین، جب سلطان بیبرس اور برکائی خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ ناظرین، دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ ناظرین، چنگیز خان کے پوتے برکائی خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے۔ عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت امیز شکست نے ہلاکو کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پرتول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ ناظرین، دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو کے حالات سے غافل نہ تھا اور وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا تھا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نبٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی
شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زین کسی ہوتی تھی تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی، درخت کٹوا دیے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس نے اپنے طاقتور حلیف برکائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ناظرین، ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے حرکت میں آیا، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا وہ بھی ہلاکو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اب ہلاکو عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، گو اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا کیونکہ برکائی خان اور ہلاکو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برکائی خان کی پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر اور شام کا، دوسرا برکائی خان کا۔ ناظرین، اب ہلاکو خان بحیرہ خضر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا تھا اور وہ دونوں اطراف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند کے راسخ العقیدہ اور جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو کے خلاف اور برکائی کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس اور برکائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برکائی خان اور بیبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا جس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباقا خان کے لیے مانگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، قیصر روم نے تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہلاکو کی تجویز منظور کر لی، لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہلاکو خان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ ناظرین، دوسری طرف سلطان بیبرس کو جب خبر ہوئی کہ ہلاکو خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے، اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا کہ قسطنطنیہ والے اپنے لشکر ہلاکو خان کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ ہلاکو خان کے اس اقدام سے بیبرس کو تشویش ہوئی۔ ناظرین، سلطان بیبرس پہلے ہی ہلاکو خان کے سیاسی داؤ پیچ پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراً برکائی خان کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کی عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ سلطان بیبرس نے برکائی
کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ ناظرین، برکائی خان نے سلطان بیبرس کا یہ پیغام ملتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بھجوائے اور اس سے اپنے بھتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برکائی خان کی طاقت اور قوت کا احساس تھا، لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برکائی خان کے بھتیجے نوگائی کو دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، اس دوران ہلاکو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برکائی خان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برکائی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ شکست اٹھا کر ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمد دریا یعنی برفیلے دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے انگنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی اس شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گئے۔ اس کی موت کے چند ہی دن بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزا خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ناظرین، ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا خاتون کے مرنے کا عیسائی دنیا کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چالاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ تھا۔ یہ خیال کچھ مغربی مورخوں کا ہے، جبکہ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان اور اس کی بیوی دونوں طبعی موت مرے۔ ناظرین، حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عیسائیوں نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوگ منایا۔ اس کی موت کے بعد ایک عیسائی مورخ ابن العبرہ نے، جو سلطان بیبرس کا ہم عصر تھا، اس نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: ساری عیسائی دنیا کو عیسائی دنیا کے دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناظرین، یہ عیسائی مورخ ابن العبرہ حلتیہ شہر میں پیدا ہوا تھا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی۔ عیسائیوں کے فرقے یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور مورخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے عربی اور سریانی میں 30 سے زائد کتابیں لکھی تھی۔ ناظرین، ہلاکو اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر ایک اور عیسائی مورخ اسٹیفن نے ہلاکو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا: شہنشاہ، دنیا کا مالک، عیسائیوں کا آسرا، مر گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی دکوزا خاتون نے وفات پائی۔ نیکی میں ان کا مرتبہ قسطنطین اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح ہلاکو خان، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو خان اگر نہ مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا بھی ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست دینے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تعصب نہ تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنی قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے عوض وہ جزیہ کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھی۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں
گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درسگاہیں قائم کر رکھی تھی، وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر آزادی حاصل تھی۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ ناظرین، سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا تھا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ناظرین، ان صلیبیوں کو پاپائے روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 6 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔